الحمدللہ ہم آج اس بات پر فخر کرتے ہیں ہم حسینی ہیں. ہاں نسب سے اگرچہ نہ ہوں لیکن ہم محبت کے حسینی ہیں، اور الحمدللہ جس سلسلے سے بیعت ہوتے ہیں وہ سلسلہ بھی حسینی ہے. آج جتنے سلسلے ہیں اکثر سلسلے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو پہنچتے ہیں وہ امام حسین سے ہو کر پہنچتے ہیں. اور خاص طور پر قادری سلسلہ جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یہ پورے کے پورے اہل بیت سے ہو کر کے آیا ہے، اہل بیت سے ہو کر کے آیا ہے. اگر آپ سرکار پیر پیراں میر میراں سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے قادری کہلاتے ہیں تو ذرا اوپر کا شجرہ پڑھ کر کے دیکھ لینا، آپ کو پتہ چلے گا کیسے اہل بیت امام علی رضا، امام علی رضا کے بعد امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے اوپر امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے اوپر امام باقر، امام باقر کے اوپر امام زین العابدین، امام زین العابدین کے اوپر شہید کربلا امام حسین، ان پر سیدنا حیدر کرار علی مرتضیٰ، ان پر محمد رسول اللہ. یہ سلسلۃ الذہب ہے. الحمدللہ ہم اس بات پر فخر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں حسینی سلسلہ عطا فرمایا. تو پھر یہ ہم پر فرض بنتا ہی ہے کہ جب محرم آئے تو ہم اپنے اس سلسلہ پاک کے تمام شیوخ اور مشائخ کا تذکرہ کریں. میرے عزیزوں، آج کی رات وقت کم دیا گیا ہے، بہرحال اگرچہ مسجد میں ہے لیکن پھر بھی میں وقت کی یہ قدر و قیمت کو جانتا ہوں اور زیادہ آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے، آج بڑی رات ہے، کربلا کے واقعات سننے کے لیے لوگ حاضر آئے ہیں. میں شروع کرتا ہوں بلا تمہید، بغیر کسی آپ کو ادھر ادھر لے جائے. تاریخ کے اوراق میں جب آپ پڑھیں گے یا پیچھے آپ زمانے ماضی میں جائیں، دیکھیں ہوا کیا تھا. یہ کربلا کی داستان میرے عزیزو یہ اچانک رونما ہونے والی بات نہیں ہے. اس کی بشارت تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی عطا کی تھی. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر زیادہ نہیں تھی، 6 سے 7 سال کی عمر ہے، لیکن اس عمر پاک میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو بیان کیا تھا کہ میرا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا. کئی صحابہ نے سنا تھا، حتیٰ کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم مومنوں کی ماں، رسول اللہ کی زوجہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک شیشی میں مٹی بھی دی تھی اور کہا تھا، ام سلمہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے تھے، ایک میدان کی مٹی شیشی میں لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کے نواسے امام حسین کو آپ کی امت شہید کر دے گی، اس جگہ کی مٹی میں آپ کو لا کر دیا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو دیا اور کہا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو جائے گا. یہ حضرت ام سلمہ کے پاس امانت تھی. جب کربلا کا واقعہ پیش آیا ام المومنین باحیات تھیں، انہوں نے اپنی شیشی اٹھا کر دیکھی. جس دن مولا حسین کی شہادت ہوئی اس دن مدینہ طیبہ میں ام سلمہ کے گھر موجود یہ شیشی لال ہو گئی، سرخ ہو گئی. اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا، اس کی بشارتیں اور اس کی خبریں پہلے دی جا چکی تھی. بیچ میں چلتے ہوئے میں ایک بات کہہ جاؤں گا، بعض لوگ خاک شفا پر بھی اعتراض کرتے ہیں، کربلا کی مٹی پر بھی اعتراض کرتے ہیں. ہم بھی گئے تھے کربلا سے کچھ خاک اور کچھ کنکریاں اٹھا لائے تھے. کچھ لوگوں نے کہا وہاں کی مٹی ادھر نہیں لانا چاہیے، ادھر نہیں لانا چاہیے. میرے عزیزو روایت تو ملتی ہے کہ جبرائیل جب اٹھا سکتے ہیں کربلا کی مٹی، جب سید الملائکہ جبرائیل امین لا کر وہ بھی سید الانبیاء کو دے سکتے ہیں تو ہم امتی ہیں. میرے عزیزو اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لختے جگر جہاں پر آخری آرام گاہ ہے وہاں کی مٹی ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث شفا بھی ہم سمجھتے ہیں. عزیزان گرامی، اب واقعات کربلا شروع کرنے سے پہلے آپ کو اتنی بات ذہن نشین ہونا چاہیے، یہ کون سے شہزادے ہیں؟ یہ لالوں کے نازوں کے پلے ہوئے شہزادے جن کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر لوگوں کو تاکید اور تلقین کرتے تھے. کبھی دونوں کو بٹھاتے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما،
اور اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے تھے، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور یہ فرماتے، اے اللہ جو بھی قیامت تک ان سے محبت کرے گا تو اس سے بھی محبت فرما۔ اگر آج تم حسنین کریمین سبتین ریحانتین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول کی اس دعا میں تمہارا بھی شمار ہو جائے گا۔ میرے آقا نے ہمارے لیے بھی دعا کیا ہے کہ جو حسنین سے محبت کرے گا اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے آتے، جبہ یا چادر جو جسم پر ہوتی کافی موٹی لگتی تھی، ہم دیکھتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پھولا ہوا دکھتا ہے، لیکن ٹھنڈیوں کے دنوں میں جب مسجد میں آ کر جبہ ہٹاتے یا چادر ہٹاتے تو حسنین کریمین سینے سے چپکے ہوئے ہوتے تھے، لپٹے ہوئے ہوتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شہزادے مسجد میں آنا، مسجد میں جانا، میرے عزیزوں کس انداز سے ان کی پرورش ہوئی ہے۔ آپ کو یہ ایک بات اس گھرانے کی میں بتا دوں، حسن و حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے ہیں، بچپن میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے صرف ان کو دیکھنے کے لیے، حضرت فاطمہ کے گھر چلے آتے اور پوچھتے کہاں ہے میرا حسن، کہاں ہے میرا حسین، دونوں آتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دونوں کی کشتی کرا رہے ہیں، دونوں کی کشتی، طاقت آزمائی، بچوں کو ہم کشتی لڑاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں کو کشتی لڑا رہے تھے۔ امام حسن بڑے ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں، لیکن جب کشتی دونوں لڑ رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کی سائیڈ لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے حسن حسین کو ادھر سے پکڑ لو، حسین کو ادھر سے پکڑ لو۔ حضرت فاطمہ اندر سے دیکھتی ہوئی کہنے لگی بابا جان یہ کیا بات ہوئی، آپ بڑے کی طرفداری کر رہے ہیں، عام طور پر باپ اور ماں چھوٹے بچے کی طرفداری کرتے ہیں، حسین چھوٹا ہے، حسن بڑے ہیں، آپ حسن کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی، حسین کی طرف جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جب کشتی بھی کرائی جائے تو ایک حسن کو سید الانبیاء پکڑ رہا ہو، حسین کو سید الملائکہ، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لجپال گھرانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن میں امام حسن مجتبیٰ کی عمر ابھی 6 ماہ کی تھی، تب صرف اپنے منہ سے حضور زبان نکال کر کے ہلاتے تھے، ان کے سامنے بچوں کو جیسے زبان دکھائی جاتی ہے، اور صحابہ فرماتے امام حسن صرف رسول اللہ کی زبان کی سرخی دیکھ کر کھلکھلا کر ہنستے تھے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہنسی کو دیکھ کر خوش ہوتے اور ارشاد فرماتے اے لوگوں تم گواہ دینا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا۔ امام حسن کو جو سید کہا گیا وہ سردار کے معنی میں کہا گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار منبر پر خطبہ دے رہے مسجد نبوی کے، صحابہ کہتے ہیں ایک پیر کو حسن پکڑے ہوئے ہیں، ایک پیر کو حسین پکڑے ہوئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو پکڑ کر وہ منبر میں ہیں، کبھی مسجد میں میرے آقا سجدے میں ہو تو پشت پر کوئی بچہ چڑھ جائے اور صفوں کے سامنے آ جائے، اللہ اللہ یہ نازوں کی پرورش پانے والے وہ بچے، یہاں تک کہ کبھی میرے آقا کندھوں پر سوار کر کے لے جاتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں شہزادوں کو دیکھ کر اے شہزادوں کیا قسمت پائی، کتنی اعلیٰ سواری ہے تمہاری، کتنی اعلیٰ سواری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر صرف خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ ان کو جواباً کہا اے میرے صحابی تو نے صرف سواری دیکھی، یہ دیکھ سوار بھی کتنے اچھے ہیں، سوار بھی کتنے اچھے ہیں۔ اس سے پتا چلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی جب جب نبی کی تعریف کی جائے تو حسنین کی بھی تعریف کی جائے، اسی لیے درود اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک آپ یہ نہیں کہتے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، جب تک آل کا ذکر نہیں کرو گے تو درود بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ میرے آقا کی منشا یہ ہے جب تم نبی کی تعریف کرو تو اہل بیت کی بھی تعریف کرو۔ عزیزان گرامی اس مقام کو سمجھو، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں تو اور بھی بڑا سخت مسئلہ ہے، جو درود نہیں پڑھا
اہل بیت کا ذکر اس میں نہیں کیا، ان کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوئی، فرض کا مقام ہے، نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور یہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نصیب والوں کو دیا ہے۔ شروع میں ہی میں نے کہہ دیا کہ بغض رکھنے والا 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت اپنے اندر رکھتا ہوگا، اللہ وہ تینوں نحوستوں سے ہمارے اس مجمع کو پاک رکھے، کوئی منافق نہ ہو، کوئی ولد الزنا نہ ہو، کوئی ولد الحیض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کے بیانات کے لیے پاک لوگوں کو منتخب فرمائے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اس سے پہلے رب تعالیٰ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ یہ آیت دونوں پورے مقامات کی تشریح کرتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے بری چیزیں برے لوگوں کے لیے ہیں اور برے لوگ بری چیزوں کے لیے ہیں۔ اسی طرح والطیبات للطیبین، اور پاکی زبانوں پر میرے آقا کا نام کثرت سے آتا ہے تو پاکیزہ لوگوں میں، پاک لوگوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کسی کی جے بھی جے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عالم یہ ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو ڈھونڈنے کے لیے گھر میں آئے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی صبح سے بچے غائب ہیں، نظر نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود باہر ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ ایک درخت کے نیچے دونوں شہزادے سوئے مدینے کے باہر، لیکن اس پر حیرت یہ ہے اللہ کے فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ مقام اعلیٰ، یہ مقام رفیع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا میں کیوں عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ امام حسین کو کبھی حضور گود میں لیتے تو آپ کی گردن مبارک کو اور رخساروں کو چومتے تو تھے لیکن سونگھتے بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگھتے تھے۔ بچوں کو سونگھا جاتا ہے کہ چوما جاتا ہے، بوسہ دیا جاتا ہے، بوسے لیتے ہیں، یہ پیار کی علامات میں سے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھتے تھے۔ صحابہ پوچھتے، میرے آقا فرماتے میں اسے کیوں نہ سونگھوں کہ یہ جنت کے پھولوں میں سے ایک عظیم پھول ہے، یہ میرے لیے ریحان ہے۔ ریحان جنت کے پھول کا نام ہے، جنت کے پھول کا نام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اور حسن کو کہتے یہ جنت کے ریحان پھولوں میں سے ہیں، خوشبو آتی ہے، نازوں کے پالے شہزادوں کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ یقیناً وہ دنیا کے بدترین لوگوں میں سے ہیں، وہ بدترین مخلوق میں سے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی قدر نہیں پہچان سکے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں پرورش پانے والے حسنین کریمین، پرورش تو شروع کی رسول پاک کے گھر میں ہوئی، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ شہزادے چھوٹے تھے، 6 اور 7 سال کے قریب کے، اور ماں آپ کی ایسی تربیت دینے والی مشفق استادہ ہے کہ ہر پل ہر لمحہ سیدہ کائنات نے ان کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کر لولیاں سنا کر دودھ پلایا تھا، اور ہمہ وقت حسنین کریمین کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرتی تھیں اور انہیں فاقہ کشی سکھایا، جفا کشی سکھایا۔ 6 سال کی عمر میں بچوں کو سارے آداب و اخلاق دیتی ہے جو آج آپ برسوں میں نہیں سیکھ سکتے۔ بڑوں کے آداب، چھوٹوں کی شفقت، رحم دلی، سخاوت، صبر، رضا، ایثار، استقامت، ہر خصلت 6 سال کی عمر میں ماں نے دے دیا تھا۔ اور اتفاق یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے، انتقال کے صرف 6 مہینے کے بعد سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا بھی وصال کر گئی رضی اللہ عنہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باپ کی تربیت میں وہ ایسا سائیکل ہو گئے، ایسے مضبوط ہو گئے کہ جب جوان ہوئے آپ اندازہ کریں کہ دونوں شہزادوں نے رسول اللہ سے حدیثیں بھی روایت کی۔ 6 سال کی عمر میں میرے آقا سے جو جو سنا تھا وہ سب اپنی جوانی میں صحابہ کو بیان بھی کیا، یہاں تک کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ
جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے اتنے فصیح و بلیغ انداز میں خطبہ دیتے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم چھپ کر کے اپنے بیٹے کا خطبہ سننے کے لیے آتے اور پھر فرماتے حسن کے خطبے میں جو مٹھاس ہے وہ میں نے کہیں نہیں پائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کی شیرینی امام حسن نے لے لیا تھا. 6 سال کی عمر میں بچوں نے اپنے نانا سے سب لے لیا تھا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شہزادوں کے متعلق اتفاق ہے بزرگوں کا کہ دونوں رسول اللہ کے ہم شبیہ ہیں. کس طرح سے ناف سے لے کر سر تک امام حسن حضور کے مشابہ لگتے تھے اور ناف سے لے کر نیچے تک امام حسین رسول اللہ کے مشابہ تھے. اور ایک شہزادے نے حضور سے سرداری پالی, دوسرے نے شجاعت پائی ہے. دونوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب خیرات لی ہیں, لیکن ان کی جوانیاں میرے عزیزوں ہمیشہ اہل بیت امتحانات سے گزارے گئے, بہت امتحانات سے گزارے گئے. وہ وقت بھی آیا جب حیدر کرار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, شہادت ہوئی. آپ کو ایک خارجی ملعون نے نیزے سے مار کر کے کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کر دیا 22 رمضان المبارک. تو یہاں آنے کے بعد اب خلافت کا مسئلہ شروع ہوا. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ, 4 خلفائے راشدین, سب کو پتا ہے, ہر سنی جانتا ہے. ان کا دور ختم ہونے کے قریب پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا مسئلہ پیش آیا کہ کون خلیفہ ہوگا. اس وقت 3 جگہ سے آوازیں آئیں. ایک حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خلافت, ایک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت مکہ, اور تیسرے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی. لیکن 8 مہینے تک امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر فائز رہے. لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا, لیکن جب امت میں انہوں نے اختلاف دیکھا تو امام حسن مجتبیٰ نے اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار کر لیا. خود دمشق جا کر امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی اور 2 بڑے فریق کو, 2 جماعتوں کو لڑنے سے بچا لیا, خلافت ان کے حوالے کر دیا. محبت کا سلسلہ چلتا رہا. 20 سال امیر معاویہ نے خلافت کی, لیکن اس کو ملوکیت کہا جاتا ہے. ملوکیت, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی, اس کے بعد بادشاہت. اور اگر آپ کاؤنٹ کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال. کتنے ہوئے؟ 12, 10, 22 اور 2.5 24. 24.5 کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت قائم ہوئی وہ 4 سال 8 مہینے کے قریب. تقریباً یہ خلافت کے جو کاؤنٹنگ کریں گے آپ حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت علی کی وفات تک تو 29 سال 4 مہینے ہوں گے. کتنے؟ 29 سال 4 مہینے. پھر امام حسن مجتبیٰ کی خلافت 8 مہینے چلی. 8 مہینے کے بعد آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے. تو اب 8 مہینے کے بعد پورے ٹوٹل خلافت کے کتنے سال ہوئے؟ 30 سال ہو گئے. میرے آقا کا فرمان برحق ہے. اسی لیے اہل سنت و جماعت جہاں خلفائے راشدین 4 خلفائے راشدین کی خلافت مانتے ہیں, اسی طرح امام حسن مجتبیٰ کو بھی خلیفہ راشد 5واں کہا جاتا ہے. وہ بھی خلافت کے ان دنوں میں ہی آتے ہیں. پھر ان کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلی 20 سال تک. اور ان دنوں میں معاملات ٹھیک ٹھاک رہے, کوئی معاملات نہیں تھے. جو جنگیں ہوئی تھی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانے میں ہوئی, لیکن صلح صفائی کے بعد سب ختم ہوئی. ان جنگوں کا تذکرہ کرنا جائز نہیں. صحابہ اکرام کے آپسی مشاجرات اور اختلافات کو بیان کرنا یہ گمراہی کو دعوت دینا ہے.
لوگ یہاں ناپ تول کریں گے کہ یہ جماعت حق پر تھی کہ وہ جماعت حق پر، دونوں جماعت میں صحابہ موجود ہیں. اس لیے اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو ایک جو بہت بڑا مسئلہ پیش آیا اور امت میں پہلا کام ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا، جبکہ اب تک اسلام میں کسی بھی خلیفہ راشد نے اپنے بیٹے کو خلافت کا یا ولی عہد کا اعلان نہیں کیا. حضرت ابو بکر کے بیٹے بھی صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے بھی صحابی ہیں، حضرت علی کے بیٹے بھی صحابی بلکہ نواسے رسول ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جو معاملہ پیش آیا اس میں ان کو بلیم کرنا، ان کو تانا دینا بھی غلط ہے، اس لیے کہ کوفہ کے لوگ، بصرہ کے لوگ، دمشق کے لوگ وفد در وفد، جوق در جوق آئے امیر معاویہ سے یہ کہنے لگے کہ پہلے جیسے فتنے ہوئے ویسے پھر سے ہو سکتے ہیں، آپ ان کا اعلان کر دیجئے. بہرحال حضرت امیر معاویہ نے خلافت کے متعلق یہ جو بھی کیا اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا. صحابی رسول ہیں، کاتب قرآن ہیں، ہم ان کے متعلق بھی ہرزہ سرائی نہیں کرتے اور نہ ہی بدگمانی کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا وہ کل وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور ان سب سے اللہ نے اجر کا وعدہ کیا ہے. تو کسی بھی صحابی کو تہمت لگانا جائز نہیں. بہرحال اب یزید کا جو معاملہ ہے اس پر تو ہم مکمل مذمت کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یزید کو چھپانے یا بچانے کی کوشش کرتا ہو، کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی برائیاں عام تھیں. یزید نالائق تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، شراب بھی پیتا تھا، حتیٰ کہ اس کے متعلق ابن اسیر نے لکھا ہے کہ وہ بندروں کے کھیل میں بڑا لطف اٹھایا کرتا تھا. جب کبھی کوئی بندر اس کا پالا ہوا مرتا تو دن بھر روتا تھا. بندروں کے اوپر، سروں کے اوپر سونے کی ٹوپی پہناتا تھا اور پھر مرغے لڑانا اور سینگ والے بکرے لڑانا، پورا مکمل ٹپوری، ایک نمبر کا بدماش، آوارہ. اور یہ اس کی خطائیں، اس کی غلطیاں ہیں، لیکن باپ کو بلیم نہیں کریں گے. نوح علیہ یزید حضرت امیر معاویہ کے بعد جبرن تخت پر بیٹھ گیا اور اعلان کیا اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کیا. اس وقت بھی صحابہ موجود تھے، اس وقت صحابہ موجود تھے. یہ سن 60 ہجری کا واقعہ ہے. صحابہ بہت سے تھے اور وہ بھی اجلہ صحابہ کے بیٹے، حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی موجود ہیں، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر بھی موجود ہیں، اور پھر حیدر کرار کے بیٹے امام حسین بھی موجود ہیں. بڑے یہ صحابہ کے بڑے بڑے صحابہ کے بیٹے موجود تھے. ان میں سے سبوں نے انکار کیا. یزید جیسا شخص یہ خلیفہ ہونے کے قابل ہے نہیں. یہاں سے پھر مسئلہ گرم ہو گیا. اب آپ جانتے ہیں جب کبھی کوئی طاقت کے بل بوتے حکومت آتی ہے اور پھر تخت پر زبردستی بیٹھ جاتی ہے تو اب اس کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ یزید نے عبداللہ ابن عمر جو مکہ میں تھے 1,00,000 درہم بھیجا تحفے میں. حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس جب وہ نذرانہ ملا تو آپ نے پوچھا کہ کس بات کا ہے؟ کہا امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید خلافت کا حقدار ہو گیا ہے اور آپ بھی مان لیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک جملہ کہہ کر کے پیسے لوٹایا تھا کہ عبداللہ ابن عمر کا دین اتنا سستا تو نہیں ہے کہ 1,00,000 درہم میں خرید لو، لے جاؤ واپس. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ یزید کے آتے ہی جو یہ معاملات شروع ہوئے سیم وہی جو آج بی جے پی کرتی ہے. ہاں بالکل، ہارس ٹریڈنگ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی گھوڑے خریدنا.
ارے یہاں تو اٹھا کر کے لے جاؤ کسی ریزورٹ میں بند کرو، پھر ان کی بولی لگتی ہے۔ سیم اس زمانے میں بھی کوشش کی گئی تھی، پیسے بھیج دو، مدینے میں بھی بھیجو، مکہ میں بھی بھیجو، سب، لیکن اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ ایسے ہلکے پھلکے کانگریس والے بھی نہیں تھے کہ منافق طبیعت کے ہوں کہ پیسہ دکھے تو چلے جائے۔ میرے عزیزوں، میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ عام لوگ بھی نہیں بکے، صحابہ تو صحابہ ہیں۔ سبوں نے انکار کیا۔ اب یہاں سے معاملہ جو گرم ہوا، یزید کے مشیروں نے کہا کہ اگر تیرے خلافت کو خطرہ ہے تو 3 لوگوں سے، ایک عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے، دوسرے زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے، اور تیسرے علی مرتضیٰ کے بیٹے حسین سے۔ یہ 3 سے تیری حکومت کو خطرہ ہے، ان کو منا لے یا کسی طرح ان کو اپنے خلافت میں لے لے تو ہی چل سکتا ہے۔ ایک بار پیسے دے کر کے بھیجا، دوسری بار عہدہ دینے کی بات کی گئی، آپ کو فلاں وزارت دے دی جائے گی، منسٹری دی جائے گی، آ جائیے آپ پارٹی میں۔ لیکن یہ وہ صحابہ تھے، نہ مال کے تھے نہ عہدے کے تھے۔ ان کا تو معاملہ وہ ہے کہ جب نگاہوں نے میرے مصطفیٰ کا جمال دیکھا تھا، اور یہ خود پہلے سے بازار مصطفیٰ میں بکے ہوئے تھے، کون ان کی قیمت لگا سکتا؟ ہاں، ان کا ہی تو نعرہ تھا جس کو شاعر نے کہا تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور ہم کہتے ہیں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ ایک بار حضور کی بازار میں بک جاؤ، پھر قیمتیں نہیں لگائی جائیں گی، تمہاری خریدا نہیں جا سکے گا، قیمتیں بہت لگائی جائیں گی لیکن خریدا نہیں جا سکے گا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں تھے، اپنے اہل کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ۔ اس وقت جو مدینہ طیبہ کا گورنر تھا ولید بن عقبہ، اس کے پاس یزید نے خط بھیجا، اور خط بھیج کر کے کہا کہ جو یہاں مدینے میں بڑے بڑے سرکردہ ہیں ان کو بلا لینا، اور جب تک بیعت نہ کریں اپنے گھر سے یا اپنی دارالعمارت سے بھیجنا نہیں، اور سب سے پہلے حسین ابن علی سے بیعت لو۔ تو ولید جو گورنر تھا مدینے کا، نیا نیا گورنر یزید کی طرف سے بنا ہوا، اس نے امام حسین کو رات میں طلب کیا، مغرب کے بعد یا جو وقت رہا ہو، اس نے سنایا ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ بیعت کر لیجئے بہتر ہوگا۔ امام حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا فرمایا، توجہ سے سنو، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے کہہ دیا امام حسین نے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جو حسینی ہوگا وہ یزیدیوں کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور آپ جب اٹھنے لگے تو گورنر نے کہا مجھے خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ آپ کا قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ دوسرا آرڈر آ گیا تھا کہ اگر حسین بیعت نہ قبول کرے تو گردن مار دو، قتل کر دو۔ تو گورنر نے خون سے بچنے کے لیے کہا کہ مجھے مجبور نہ کریں، یا تو آپ یزید کو امیر المومنین مان لیں، بیعت کر لیں، یا تو پھر آپ مدینہ چھوڑ دیں تاکہ میں اپنے ہاتھوں کو آپ کے خون سے نہ رنگوں۔ امام حسین کے پاس اب یہی آپشن رہ گیا تھا، وہاں رہتے تو خون خرابہ ہوتا اور مدینہ رسول کو یہ لوگ آلودہ کرتے، خون حسین سے رنگ دیتے مدینے کی گلیوں کو۔ اس لیے مولا حسین اپنے گھر آئے، کبیرہ خاطر تھے۔ آج کی رات میرے عزیزوں سچ بتاؤں، مدینے میں کبھی غم نہیں ہوتا۔ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں، میں نے تو زندگی کے وہ ایام جو مدینے میں گزارے محسوس کیا کہ دنیا کی ساری خوشیاں سمیٹ لاؤ، مدینے کا ایک لمحے کے برابر نہیں ہوتی۔ جو وہاں فرحت ہے، جو خوشیاں ہیں، مدینے میں جانے کے بعد غم کسے ہے، خوشیاں ہیں۔
لیکن مولا حسین اس رات کو غمگین تھے. جب گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھا، اور سب سے زیادہ آپ سے قربت رکھنے والی آپ کی سگی بہن حضرت سیدہ زینب جو حیدر کرار کی بیٹی ہیں، سیدہ فاطمہ کی نور نظر ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پالی ہوئی زینب ہے. حضرت سیدہ زینب امام حسین سے بڑا پیار کرتی تھیں. اب ہر ایک کی سیرت بیان کرنے کا وقت نہیں، ورنہ میں پورے اہل بیت کے ہر ایک کے الگ الگ انداز میں بیان کرتا. سیدہ فاطمہ کے 6 بچے ہوئے تھے، ان میں اب یہ 2 باقی تھے، حضرت زینب اور حضرت امام حسین. حضرت زینب نے پوچھا، بھائی جان آج بڑے غمگین نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ امام حسین نے بتایا کہ ایسے معاملات ہو گئے، یزید جیسا نااہل آدمی تخت خلافت پر بیٹھ گیا، اور مجھ جیسے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ بیعت کر لے. اگر میں آج بیعت کر لوں تو صرف مسئلہ آج کا اور کل کا نہیں، قیامت تک کے لیے دلیل بن جائے گا. میرے عزیزوں، میرے حسین نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ اگر حسین اعظم بیعت کر چکے ہوتے تو شاید ہماری مسجد کے مصلوں پر بھی کوئی چور کھڑا ہو جاتا، زانی کھڑا ہو جاتا، شرابی کھڑا ہو جاتا. آج عام لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے کہ چوروں کو مصلے پر امامت کے لیے نہیں کھڑا کیا جاتا. یہ امام حسین کا دیا ہوا احسان ہے، احسان ہے. ہم مصلی امامت پر جب فاسق و فاجر کو نہیں تسلیم کرتے تو پوری دین کی امامت کے لیے کیسے کسی کو امیر تسلیم کریں گے؟ ایسے فاسق و فاجر کو. مولا حسین سے ان کے اہل خانہ نے پوچھا، اب کرنا کیا ہے؟ کہا بس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں مدینہ طیبہ سے، اور مکہ مکرمہ جا کر کے میں ابھی فی الحال عمرہ کروں گا اور حج تک وہاں پر رکتا ہوں. وہاں کے حالات سازگار ہوں گے، مکہ حرم ہے، جنگ و جدال قتل و قتال مکہ کے اندر حرام ہے، میں وہاں جا کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہوں. تو پھر جب مولا حسین نکلنے لگے اسی رات کو، جس رات پیغام آیا، مختصر سا سامان اہل بیت کا تھا، وہ اپنا سامان رکھتے سفر باندھ لیا، اور جیسی ہی خاندان میں بات پھیلی تو امام حسین کے ساتھ اہل خانہ شریک ہو گئے. مولا حسین کی زوجہ محترمہ، آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر اور علی اوسط، علی اصغر جو چھوٹے سے تھے ابھی، اور ان کے علاوہ سیدہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں حضرت امام قاسم تھے، اور پھر ساتھ میں حضرت سیدہ زینب بھی ہو گئیں. کئی لوگ اس طرح سے نکل پڑے مکہ مکرمہ کے سفر کے لیے. جب بھی کتابیں کھول کر کے دیکھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہوئے آج اتنے سال ہو گئے میرے عزیزوں، جب اس المناک واقعت کو میں پڑھتا ہوں آپ کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، آنسو نکل جاتے ہیں کہ مولا حسین اپنے اس چھوٹے سے قافلے کو لے کر سب سے پہلے اپنی نانا جان کی قبر اطہر پر آتے ہیں، روضہ رسول پر آتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہی اب صبر کا پیمانہ چھلک پڑا. حضور پاک کو پکارتے ہوئے قبر انور کے پاس کہنے لگے، الوداع یا ابتا، ابا جان آج آپ کا شہزادہ، آپ کا نواسہ آپ سے وداعی لینے آیا ہے، رخصتی لینے آیا ہے. در و دیوار رو پڑے ہوں گے. آسمان نے یہ جو منظر دیکھا ہوگا، یہ وہی مدینہ ہے جہاں پر کبھی رسول اللہ انہیں اپنے کندھوں پر سوار کر کے لے جاتے، کبھی اس حسین کے لبوں کو چومتے تھے، کبھی اپنی زبان ان کی زبان میں دیا کرتے تھے، ان کی گردن کو سونگھا کرتے تھے. وہ حسین اعظم جب آج اتنی عمر کے ہو گئے، عمر مبارک 56 سال کے قریب آ گئی ہے، لیکن اب یزیدی فتنے بڑھ گئے. مدینہ ان کے لیے تنگ کر دیا جا رہا تھا. ان کا آبائی وطن جس مدینے کو رونق بخشی ان کے نانا نے، اسی نانا کے نواسے کو مدینہ تنگ کیا جا رہا ہے. اور جب رخصتی کا وقت آیا، لپٹ کر کے در و دیوار کو امام حسین رو پڑے، ان کی اولاد امجاد بھی رو پڑی، اور پھر وہاں سے نکل کر جنت البقیع میں آئے، جہاں ان کی ماں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آرام فرما ہے. سرہانے کے پاس کھڑے ہو کر آخری بار سلام کیا، کہا اے یا اماں، اے میری ماں،
آپ کا بیٹا آپ سے بہت دور جا رہا ہے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا میرے نانا کا مدینہ میرے خون سے رنگین ہو جائے، یہاں پر فتنے برپا ہو میری وجہ سے یہاں لڑائیاں ہو جائیں، ایسا میں بالکل پسند نہیں کرتا، ماں مجھے اجازت دے دے، میں مدینے سے رخصت ہو رہا ہوں۔ آج 1400 سال کے بعد ہماری آنکھوں نے وہ منظر تو نہیں دیکھا مدینے کا، میرے مصطفیٰ کی ظاہری حیات کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن سچ بتاؤں قسم خدا کی، حاجی 9 دن رہ کر کے یا عمرہ کرنے والا 7 دن کے بعد مدینے سے جب رخصت ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ روح نکل جا رہی ہے۔ مدینے سے جب ایک عام حاجی نکلتا ہے بے اختیار رو پڑتا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے، چند دنوں پہلے ابھی ہم آئے، مڑ مڑ کر کے بار بار گنبد خضرا کی طرف ہم دیکھتے رہتے ہیں، جب تک مسجد نبوی کے بلند و بالا مینارے روپوش نہیں ہو جاتے ہر حاجی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے واپس پھر آنا مقدر میں ہے یا نہیں۔ آج رسول اللہ سے اجازت لے کر چل تو پڑے، اسی دنیا میں جا رہے ہیں جہاں قدم قدم پر ٹھوکریں ہیں۔ میرے آقا سے رخصتی آج جب ہمارے لیے اس قدر سخت ہوتی ہے تو اس نواسے پر کیا گزر رہی ہوگی جس کے نانا نے اسی مدینے میں انہیں پالا ہے، انہی گھروں میں جن کے گھر میں جبرائیل آیا کرتے وہی قرآن لے کر کے، اللہ کی وہی لے کر کے آیا کرتے، وہ حسین آج مدینے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جا رہے تھے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں سلامی پیش کر کے یہ قافلہ نکل پڑا، مولا حسین کا مختصر سا قافلہ ہے، مکہ مکرمہ کے سفر پر شعبان کا مہینہ تھا جب مولا حسین مکہ مکرمہ پہنچے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد مکہ والوں نے خوب استقبال کیا کہ رسول اللہ کے شہزادے آئے ہیں، دنیا بھر میں کون استقبال نہ کرتا۔ امام حسین کے ملنے والے بے اختیار آنے لگے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں خانہ کعبہ کے سرداروں میں مانے جاتے تھے، آپ نے مہمان نوازی کی، پورے اہل بیت کا خوب شاندار ضیافت کا اہتمام کیا، اور دن گزرتے گئے، رمضان کا مہینہ آیا، بہت ہی اچھی زندگی گزر رہی تھی، لیکن یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ جو آتا ہے، یزید کی خلافت کا انکار کر کے، اس کی بیعت کا انکار کر کے سکون سے مکہ میں رہ تو رہے تھے، لیکن کوفہ والے، کوفہ ایک شہر ہے جو بسایا گیا بعد میں، وہاں کے لوگ عموماً اہل بیت سے محبت کرنے والے شمار کیے جاتے تھے، اسی لیے حضرت علی بھی دارالخلافہ کوفہ کو بنائے تھے، لیکن ہوا کیا، کوفہ والوں میں، کوفہ میں ہی حضرت علی کا قتل ہوا، شہادت ہوئی۔ ان کے بعد حضرت امام حسن مجتبی جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، ان کا بھی زہر دے کر کے مارا گیا تھا، کوفہ میں ہی انتقال ہوا تھا۔ امام حسن کوفہ والوں نے ہی زہر دیا تھا، انتقال امام حسن کا مدینہ طیبہ میں مدفون ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت البقیع میں۔ امام حسن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اب امام حسین جب مکہ آئے تو کوفہ والوں کو خبر ہوئی کہ یزید کی خلافت اور بیعت کا انہوں نے انکار کر دیا، آپس میں میٹنگیں کی، طے کیا کہ کیوں نہ ہم امام حسین کو کوفہ بلاتے ہیں اور ان کو امیر المومنین منتخب کر لیتے ہیں، سارے لوگ بیعت کر لیں گے۔ یہ کہہ کر کے کوفہ والوں نے اپنے اپنے سرداروں کو بلا کر خط لکھنا شروع کیا، کس کے پاس؟ امام حسین کے پاس۔ جمعہ کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، خط آئے کوفہ سے، مہر بند لفافے، جب کھول کر دیکھا گیا اس میں امام حسین کی خوب تعریف کی گئی تھی، رسول اللہ کے اہل بیت اطہار کی عظمت بیان کی گئی تھی، اور پھر یہ کہا گیا تھا پورے روئے زمین پر آپ سے زیادہ افضل ابھی کوئی نہیں، لہٰذا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، ہم سب آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ ایک خط آئے، 2 خط آئے، 3 آئے تو سمجھ میں آئے، لیکن ابتدا ہوئی، پھر دوسرے دن 150 خط آئے، اس کے بعد پھر یہ خطوط کا سلسلہ چلتا رہا۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے روایات یہ بتاتی ہیں کہ 12,000 تک خط آئے، کوفیوں کے مسلسل خط، اور وہاں سے قاصد آتے رہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر 2-4 لوگ ہی اگر کسی جگہ بلائیں تو ہم انکار نہیں کر پاتے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ وہ رسول اللہ کے شہزادے جو عالی گھرانے سے اور سخی گھرانے سے تھے، اور کسی کو نہ کہنا ان کی عادت نہیں، جب کثرت سے اتنے لوگ خط لکھیں، قاصد آئے، تو کیا وہ انکار کرتے؟
اس کے بعد امام حسین نے رمضان کے بعد یہ طے کر لیا کہ مجھے کوفہ جانا ہے، اس لیے کہ اب آخری ایک خط یہ آیا کہ حسین ابن علی اگر آپ نہیں آئیں گے تو قیامت کے دن اللہ اگر ہم سے سوال کر لے کہ تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کیوں کی، تو ہم جواب میں یہی کہیں گے اے اللہ ہم نے تو نواز رسول کو بلایا تھا، وہ نہ آئے اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کی۔ یہ بات اتنی سخت تھی کہ اس کے بعد انکار کرنے کی گنجائش نہ رہی۔ مولا حسین نے کہا کہ پھر یہ اتمام حجت ہے، اگر میں نہ گیا تو میرے اوپر قیامت کے دن مقدمہ ہو سکتا ہے۔ پھر صحابہ کی مشاورت ہوئی، میٹنگ ہوئی، صحابہ نے سب نے رائے مشورہ کیا۔ پھر مولا حسین سے سارے صحابہ نے آ کر کہا کوفہ والوں کی فطرت ہمیں معلوم ہے، وہ آپ کو اذیت دیں گے، آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ یہاں تک کہ لوگوں کی بات یہ تھی، مشہور تھا، وہ کہتے بھی تھے زبانیں آپ کی پاس ہیں، کوفہ والوں کی زبانیں آپ کی طرف ہیں لیکن تیر و تلوار یزید کی طرف ہیں، یعنی یزید جس طرح چاہے گا ویسے تیر و تلوار چلیں گے، وہ زبان سے صرف آپ کو کہتے ہیں۔ یہ مسل مشہور ہو گئی میرے عزیزوں، کوفہ والوں کی عادت اسی طرح مشہور ہو گئی، آج تک کسی دھوکے باز کو لوگ گالی دینا ہو تو کوفی بھی کہہ دیتے ہیں۔ کوفہ والوں کی خصلت آ گئی، عادت آ گئی۔ بہرحال امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا کہ مجھے جانا ہے۔ جب صحابہ کے اصرار کے بعد بھی آپ جانے کا ارادہ ملتوی نہیں کر رہے تھے تو لوگوں نے ایک مشورہ آپ کے پاس پیش کیا کہ اے حسین ابن علی اگر آپ جانے پر اتنے بضید ہیں، جانا ہی چاہتے ہیں، تو ہماری طرف سے ایک مشورہ یہ ہے کہ پہلے اپنے کسی معتمد آدمی کو کوفہ بھیجیں، وہ دیکھ کر کے حالات اگر صحیح معنوں میں بتا دے تب آپ جائیں۔ تب یہ مشورہ آپ نے پسند فرمایا اور اپنے خاندان میں سے معتمد جس کو چنا وہ امام مسلم بن عقیل تھے۔ یہ کون ہے؟ یہ امام حسین کے چچیرے بھائی ہیں۔ حضرت عقیل حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بھائی ہیں اور ان کے بیٹے امام مسلم ہیں، اور ان کو ہم شبیہ رسول بھی کہا جاتا تھا، رسول اللہ کی شباہت رکھتے تھے، اور امام حسین ان سے بڑی محبت رکھتے، چچیرے بھائی تھے، سفر میں ساتھ تھے۔ امام حسین نے ان کا انتخاب کیا اور فرمایا کہ مسلم تم میری طرف سے کوفہ جاؤ، پورے حالات دیکھ لو، بلکہ میری طرف سے وکیل بن کر کے بیعت لے لو سارے لوگوں سے، اگر سارے بیعت کر لے جاتے ہیں تو پھر مجھے خط لکھ دینا، میں مکہ سے اپنے قافلے کے ہمراہ وہاں پر آؤں گا، پھر اعلان کیا جائے گا۔ امام حسین کا یہ منصوبہ تھا، اور اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا۔ میں آپ کو یہ تفصیل سے بتا رہا ہوں، ذہن حاضر رکھنا، اس لیے کہ کچھ ظالم آج یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے خلافت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ یزید جب ایک خلیفہ ہو گیا، حکومت قائم ہو گئی، تو ایک حکومت کے خلاف خروج کرنا، نکلنا، اس کو بغاوت کہتے ہیں۔ ظالموں کی نظر میں یہ بغاوت ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں حقیقت میں بغاوت تو یزید نے کیا۔ بغیر مسلمانوں کے رائے مشورے کے خلیفہ منتخب نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی تمام صحابہ کے اتفاق سے خلیفہ بنے تھے، حضرت عمر فاروق بھی مجلس شورا کے اتفاق سے خلیفہ بنے تھے، حضرت عثمان غنی بھی اہم صحابہ کے اتفاق سے بنے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم عام تمام صحابہ کے اتفاق پر خلیفہ بنے تھے۔ خلافت اور خلیفہ بننا یہ مسلمانوں کے اتفاق سے ہوتا ہے، لیکن یزید کو کس نے بنایا تھا؟ زور زبردستی بنا، اور اس کو تم کہتے ہو خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت؟ نہیں، امام حسین نے نظام مصطفیٰ کے صحیح چہرے کو بتانے کے لیے یہ آپ نے خروج فرمایا، مدینہ طیبہ سے مکہ نکل آئے۔ اب امام مسلم بن عقیل کو مولا حسین نے بھیجا کہاں؟ کوفہ۔ کوفہ جب جانے لگے تو آپ کے دو شہزادے ساتھ میں تھے، محمد اور ابراہیم، چھوٹے تھے، باپ کے بغیر رہتے نہیں تھے، ساتھ ہو لیے۔ امام مسلم بن عقیل سیدھے کوفہ کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ کوفہ جب آئے تو یہاں کے لوگوں نے والہانہ استقبال کیا، شاندار استقبال کیا، لوگوں نے پورے
ہلچل مچی تھی کہ رسول اللہ کے گھر سے ایک شہزادے آئے ہیں، حسین اعظم کے وکیل آئے، مسلم بن عقیل آئے، سارے لوگوں میں نعرے تھے، لوگ جوک در جوک پیچھے گھومتے رہے۔ پہلے ہی دن جو بیعت ہوئی اس کی تعداد 18,000 بتائی جاتی ہے کوفہ والوں کی، صبح دوپہر شام اس طرح بیعت کا سلسلہ چلتا رہا۔ 18,000 کی تعداد میں اگر لوگ بیعت کریں تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ امام مسلم بن عقیل جس طرف سے گزرتے لوگوں کی بھیڑ ہی بھیڑ تھی، نعرے ہی نعرے تھے، لوگ پلکیں بچھاتے، ادھر دعوت ادھر دعوت، ادھر دعوت ادھر دعوت، لیکن یہ دعوت کب عداوت میں بدلی سنو۔ امام مسلم بن عقیل وہاں کے حالات دیکھتے ہیں اور امام حسین کو خط لکھ دیا، بہت اچھے حالات ہیں، اے شیر خدا کے شہزادے آپ تشریف لائیں، یہ آپ کا حق ہے، کوفہ یہاں کا ہر بچہ آپ کا فدائی ہے، آپ کا منتظر ہے، آپ تشریف لائیں۔ خط لکھ کر کے امام مسلم بن عقیل نے مکہ روانہ کر دیا۔ لیکن یہ کوفہ کا جو ہلچل ہے، یہ کوفہ کی جو سرگرمیاں یزید کو پتہ چلی، یزید کو ڈر لگ گیا کہ اب کرسی ہلنے والی ہے، اس لیے کہ پورا کا پورا کوفہ اہل بیت کی طرف مائل ہو گیا۔ اب اس کے بعد بغداد، بصرہ، ہر شہر نکلتا چلا جائے گا۔ یزید کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ مشیر جو تھے ان سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، تو وہاں جو ظالم مشیر تھے، یہ مشیروں کا ہمیشہ سے یہی کام رہا ہے، بہت سارے راجاؤں کو، بہت سارے بادشاہوں کو ڈبویا ان کے مشیروں نے، ایڈوائزروں نے۔ اور اس وقت یزید کو مشورہ دینے والے لوگ جو موجود تھے وہ دشمنان اہل بیت، انہوں نے کہا بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد مشہور جلاد، بہت سختی کرتا ہے اور اس کے سامنے کوئی پر مارنے کی بھی جرت نہیں کرتا، ایک کام کرو بصرہ کی گورنری سے اسے ہٹاؤ اور کوفہ کی گورنری دو۔ کوفہ میں جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، نہایت ہی نرم دل آدمی تھے۔ جب امام مسلم بن عقیل آئے انہوں نے خود بھی استقبال کیا، بہت شاندار استقبال کیا۔ جب یزید کو پتا چلا تو نعمان بن بشیر کو اس نے معزول کر دیا، ہٹا دیا، اور عبید اللہ بن زیاد، دیکھیں ایک بات ابھی میں نے تقریر کی شروع میں ہی کہا تھا، آج بھی راوی کہتے ہیں عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ زنا سے پیدا ہوا۔ ہاں یہ بات طے ہے، شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، اہل بیت اطہار کے خلاف جس کو کھڑا کیا جاتا ہے یہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر صفت ہوگی۔ عبید اللہ بن زیاد کو آرڈر آیا کہ فوراً تم جاؤ کوفہ کی گورنری سنبھالو اور یہ جو ہلچل چل رہی ہے کوفہ میں سب کو ختم کر دو۔ وہ آیا، کس راستے سے آئے؟ حجاز کے راستے سے، مدینے سے جو راستہ کوفہ کے لیے آتا ہے وہاں، سر پر دوپٹہ ڈالے ہوئے، چھپائے ہوئے حجاب میں۔ جب کوفہ والوں کو پتا چلا حجاز سے کوئی آ رہا ہے تو سب کے سب امام حسین سمجھ کر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، سب آ گئے، اور اس قافلے میں ہی یہ جلوس میں ہی دارالامارت تک آیا، کوفہ کے گورنر ہاؤس تک، اور حجاب اپنے سر پر رکھا۔ پھر جیسے ہی گورنر ہاؤس میں اندر چلا گیا، لوگ دیدار کے مشتاق تھے، امام حسین آ گئے، لیکن چھت پر چڑھ کر کے اس نے اپنا چہرہ کھولا اور سارے کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگا کہ اے کوفہ والوں، مجھے پہچانتے ہو؟ میں عبید اللہ بن زیاد ہوں، میں گورنر بصرہ تھا، اب مجھے یزید کی طرف سے کوفہ کی گورنری دی گئی ہے، آج سے تم سب پر میری اطاعت فرض ہے، سن لو، اور جو کوئی میری اطاعت سے انکار کرے گا یا یزید کی خلافت کا انکار کرے گا اس کا خون میرے لیے حلال ہے، مجھے گردن مارنے کی اجازت ہے۔ کوفہ والے سہم گئے، ڈر گئے کہ اچانک عبید اللہ بن زیاد کہاں سے آیا، لیکن ابھی اتنا ڈرے نہیں تھے، آیا ہے دیکھا جائے گا ہوگا کیا۔ میرے عزیزو، کربلا کی داستانوں میں ہماری زندگیاں چھپی ہوئی ہیں۔ گورنر جب بیٹھا دوسرے دن، پھر اس نے حالات معلوم کیے، امام مسلم بن عقیل کی محبت بہت عروج پر تھی، لوگ جوک در جوک آج بھی ان کے چاہنے والے تھے، لیکن اب اس نے جو کام کیا وہ کیا کیا، اس نے لوگوں کو بلایا، سرداروں کو بلایا اور انہیں نذرانے بھی دیے، پیسے بھی دیے، کچھ کو اپنی طرف مائل کیا، کچھ کو موت کا خوف دلایا،
अब अफरा तफरी होने लग गई, कूफा में आधे लोग छोड़ दिए, आधे लोग फिर भी बाकी रहे। उसके बाद उबैदुल्लाह बिन जियाद ने इमाम मुस्लिम बिन अकील को तलाश करने के लिए लोग भेजे। इमाम मुस्लिम बिन अकील एक बुजुर्ग सहाबी के घर आराम फरमाते, हानी बिन उरवा, जिनकी उम्र 90 साल की थी। हानी बिन उरवा अहले बैत से मोहब्बत करते थे, इमाम मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में रखे थे। अब ये जासूसों को हर जगह लगा चुका था कि ढूंढ लाओ, कहीं पता नहीं चल रहा था। एक जासूस माकल जिसका नाम था, वो हानी बिन उरवा के घर आया, कहा मैं अहले बैत का मुहिब हूं, कुछ नजराना है मेरे पास, मैं देना चाहता हूं, आपके घर में कोई है? तो हानी बिन उरवा ने अहले बैत की मोहब्बत में उसको अंदर बुला लिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील को देखकर वो बड़ी तारीफें किया, कहा कि आपके कदमों में हमारी जान है, फला है, नजराना दिया और चला गया। जाकर उबैदुल्लाह बिन जियाद को रिपोर्ट दे दिया, मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उरवा के घर में छुपे हुए। हानी बिन उरवा को उबैदुल्लाह बिन जियाद ने तलब किया। उबैदुल्लाह बिन जियाद के बुलाने के बाद जब ये बूढ़े साहबी आए तो उसने उनको खड़ा रखा। हानी बिन उरवा से कहा, सुना है कि तुम खूब खिलाफत के खिलाफ बगावत कर रहे हो और अपने घर में मीटिंगें करते हो और मुनकिरों को, मुखालिफों को अपने घर में पनाह देते हो। हानी बिन उरवा ने कहा, यह सब झूठ है, गलत है। कहा, क्या तुम मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में पनाह नहीं दिए हो? हानी बिन उरवा ने कहा, ऐसा कहां कैसे हो सकता है, मुझे क्या खबर। उसने वो माकल जासूस को सामने लाया, कहा, इसको पहचानते हो? हानी बिन उरवा ने देखा, ये तो वही शैतान है जो अहले बैत की मोहब्बत का नाम लेकर आया था, नजराना लेकर के, और फिर जासूस था, यहां आकर के इसने खबर दे दिया। इसलिए मेरे अजीजों, हर नजराना देने वाले पर यकीन नहीं करना चाहिए। कौन किसकी जासूसी करता है, कौन किसकी तरफदारी करता है, पता नहीं। कई लिफाफों में कई जासूस बंद होते हैं। खैर, माकल बिन यसार को देख करके हानी बिन उरवा ने कबूल कर लिया, कहा, हाँ मेरे घर में इमाम मुस्लिम बिन अकील हैं, लेकिन अगर मामला ऐसा सख्त है तो मैं उन्हें उनके घर वापस भेज दूंगा, तुम मुझे वापस भेज दो। उसने कहा, तुम यहां से उस वक्त तक नहीं जा सकते हानी बिन उरवा जब तक मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले नहीं करोगे। हानी बिन उरवा ने कहा, इतना मैं हल्का तो नहीं हूं, मेरा खानदान भी है, मेरे अफराद भी हैं, मैं अपने घर आए हुए मेहमान, वो भी अहले बैत में से, उसे तेरे हवाले नहीं कर सकता, उसका खून तेरे हवाले नहीं कर सकता। तब फिर हानी बिन उरवा के मुंह पर उसने लकड़ी मारना शुरू किया। वो 90 साल की बुढ़ापे में छड़ियां खाते रहे। रिवायत में है कि उनकी आंख फट गई, नाक पर इतनी लकड़ियां मारा कि खून से जिस्म आलूदा हो गया। फिर उसके बाद कहा, अब कहो क्या कहते हो? कहा कि बिल्कुल नहीं, मरने तक मैं मुस्लिम बिन अकील तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। ये बात फिर कूफा में फैल गई कि हानी बिन उरवा को इब्ने जियाद ने गिरफ्तार किया और उन्हें मारा। तो अभी कुछ गैरत बाकी थी। कूफा के लोग फिर से गवर्नर हाउस के पास जमा हो गए, तकरीबन 20,000 की तादाद में। इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ आए कि आज गवर्नर हाउस का मुहासरा कर लिया जाए और काम तमाम करो इसका, इब्ने जियाद का। लेकिन क्या उसने चालाकी की थी? कूफा के बड़े बड़े सरदारों को पहले ही से गवर्नर हाउस में बुलाया था दावत के नाम पर। हर कबीले खानदान का एक एक कोई आदमी होता है बड़ा, और उसको उसने पहले ही दावत में बिठा लिया था। अब जब ये 20,000 का लश्कर गवर्नर हाउस के पास आया तो इसने अपने अंदर घर में बैठे हुए गवर्नर खानदान के बड़े लोगों को इतना डराया, कहा, अगर तुम अपने खानदानों को वापस भी नहीं भेजोगे तो तुम्हारी बोटियां भी मैं तुम्हारे खानदान वालों के हाथ नहीं पहुंचने दूंगा, तुम्हारे टुकड़े यही हो जाएंगे। सब डर गए, सबको छत पर खड़ा किया गया। सबों ने अपने अपने खानदान वालों को पुकार कर कहा, है लोगों जाओ, वापस चले जाओ, इसलिए कि यजीद फौज भेज रहा है, इब्ने जियाद मार देगा, उसकी पुलिस आएगी, पकड़ लेगी। सारे लोग डर गए और फिर एक एक बाद दीगरे छटने लगे। इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ जितने लोग थे
آپ انہیں سمجھاتے رہے کہ ثابت قدم رہو، فتح ہمارے ساتھ ہوگی۔ عشاء سے لے کر فجر تک امام مسلم بن عقیل وہاں کھڑے رہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب گئے، سلام پھیر کر دیکھا تو ان کے 2 بچوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ کوفہ والوں کی غداری تھی، یہ کوفہ والوں کی بے وفائی تھی۔ سب چلے گئے، 20,000 کا لشکر آیا تھا، سب چلے گئے ڈر کر۔ بزدلوں کے لیے یہ دنیا ہمیشہ تنگ رہی ہے اور تنگ ہوتی رہے گی۔ اسی لیے میرے عزیزوں، اہل بیت اطہار خون کا گھونٹ تو پی گئے لیکن بزدلی کا گھونٹ کبھی نہیں پیا۔ اسی لیے یہ مقولہ کتنا مشہور ہے، سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ یہی ہے ایمان کا حصہ۔ حامی بن عروہ کو اتنا مارا گیا تھا کہ ان کے خاندان والے دوسرے دن پھر حملہ کیے گورنر ہاؤس کے پاس۔ بہت بڑا خاندان تھا، سب تلواریں لے کر کے آئے تھے۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا، جو قاضی صاحب تھے، قاضی صاحب کو بلایا اور کہا میں تمہیں حانی بن عروہ کو دکھاتا ہوں، دیکھو اور ان کے خاندان والوں سے کہو ہم نے مارا نہیں، ابھی زندہ ہیں۔ قاضی صاحب نے دیکھا اور ان کے پیچھے بھی تلوار تھی۔ چھت پر چڑھ کر کے انہوں نے خاندان والوں سے کہا میں گواہی دیتا ہوں حانی بن عروہ انتقال نہیں کیے، زندہ ہیں، وہ موجود ہیں۔ خاندان والوں نے جب قاضی شرع سے یہ بات سنی تو سب منتشر ہو گئے، چلے گئے۔ میرے عزیزوں، اب حالات ایسے سخت ہونے کے بعد کوفہ والوں نے دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے بند کرنا شروع کر دیا۔ امام مسلم بن عقیل، یہ غریب کوفہ ان کو کہا جاتا ہے، غریب کوفہ، یہ کوفہ کی سرزمین پر اجنبی بن گئے۔ دوسرے دن جہاں سے گزرتے لوگ جلدی دروازے بند کر لیتے کہ کہیں یہ مہمان بن گئے تو وبال ہمارے سر پر نہ آ جائے، ہمارے اوپر تلواریں نہ چلیں۔ امام مسلم بن عقیل اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ بھوکے پیاسے پورا دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ ایک گوشت والے نے کچا گوشت آپ کو دیا تھا، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو نہیں ملی۔ عزیزان گرامی، امام مسلم بن عقیل تھکے ہارے شام کے وقت ایک خاتون بوڑھی عورت تھی، اس کی عمر 80 سال کے قریب ہے، وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھی تھی۔ اس نے دیکھا امام مسلم بن عقیل کو، فوراً کھڑی ہو گئی اور اپنے گھر میں دعوت دیا، کہا آپ میرے گھر کے مہمان بن جائیں۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا میں اگر مہمان بن جاؤں گا تو تیرے گھر پر آفت آ جائے گی، اس کی طرف سے ابن زیاد کی طرف سے سختیاں ہوں گی۔ اس خاتون نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں اس بات پر شکر ادا کروں گی کہ فاطمہ زہرا کے خاندان والے کی ضیافت کرتے کرتے اگر میری روح نکل جائے تو شہادت سے کم تو نہیں ہوگی، آپ تشریف لائیں میرے گھر پر۔ حضرت امام مسلم بن عقیل، توعا نام اس کا تاریخ میں لکھا ہے، اس بوڑھی خاتون کے گھر مہمان بن گئے۔ مہمان نوازی ہوتی رہی، لیکن میرے عزیزوں، ابن زیاد نے دوسرے دن امام مسلم بن عقیل کی تلاش میں پورے کوفہ میں لوگوں کو دوڑا دیا۔ پھر لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں پر توعا نامی خاتون کے گھر امام مسلم بن عقیل ہے۔ اس خاتون کا بیٹا وہ باغی تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، اسے اپنی ماں کی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ اس نے ابن زیاد کے پاس جا کر 10-12 لوگوں کا لشکر طلب کیا، کہا میرے ساتھ 10-12 سپاہی بھیجو، میں مسلم بن عقیل کو اپنے گھر سے گرفتار کر کے تمہارے پاس لاؤں گا، اس لیے کہ وہ میرے ہی گھر میں ہے۔ یہ نامرد بچہ 12 لوگوں کو لے کر کے آیا ہے شیر خدا کے گھر کے ایک فرد کو گرفتار کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، جب یہ محمد بن اشعث نامی شخص 12 لوگوں کا قافلہ لے کر توعا نامی خاتون کے گھر آیا، دوپہر کا وقت تھا، سخت دھوپ تھی، وہ اندر آنے کی کوشش کرتے رہے۔ امام مسلم بن عقیل اس وقت تک مقابلہ کسی سے نہیں کر رہے تھے، کسی سے نہیں کیا۔ انہیں افسوس صرف اس بات کا تھا کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ کوفہ کے حالات اچھے ہیں، کہیں وہ آنے والے ہوں گے اور اگر آ گئے تو ان کے خون کا سارا حصہ میرے سر پر آ جائے گا، ان کے ساتھ ہونے والے برے انجام کا سارا ثمرہ میرے سر پر آ جائے گا۔ ان کو یہ بات کا خوف ستا رہا تھا۔ امام مسلم بن عقیل نے اب پہلی مرتبہ تلوار اٹھائی اور کہا
اگر تم مجھے گرفتار کرنا چاہو تو بغیر مقابلہ کیے تو نہیں گرفتار کر سکو گے. یہ شیوا ہے اہل بیت کا. میں آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو تم اتنے سستے بھی نہیں ہو کہ سر جھکا کر کے کسی کو اپنے آپ حوالہ کر دو. نہیں میرے عزیز و محمد عربی کے غلام ہو. گرفتار بھی ہوں گے تو کوہرام مچا کے گرفتار ہو انشاءاللہ العزیز. ہم نے تو مچائی دیا ہے, اب گرفتار کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں دین حق کی سربلندی اور کلمہ طیبہ کا اعلان کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے. کوئی ہمارے رزق کا حاکم نہیں یہاں دنیا میں اور نہ ہی قاسم ہے. ہم جس کو مانتے ہیں اسی کی بات بھی کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے رزق کے قاسم ہو تم, خلق کے حاکم ہو تم. جو ملا تم سے ملا یا رسول اللہ تم پہ کروڑوں تم. ہم ان کی بات کرتے ہیں, ہمیں ان کی بات سے خوف نہیں لگتا. امام مسلم بن عقیل نے کہا گرفتار کرنا ہے تو مقابلہ کرو پھر گرفتار کرو. یہ 12 کے 12 مادہ بچے آئے اور امام مسلم بن عقیل سے لڑنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن وہ حیدر کرار کے گھر پیدا ہوا مسلم بن عقیل تلوار کی لہرائی ہوئی یہ چاندنی سے اور روشنی سے ایسا قافلہ یہ گھبرایا تھا کہ کوئی مقابلے کے لیے نہیں آ سکا. تلواریں بہت چلی, 12 تلواریں ایک طرف, حیدر کرار کے گھر کے شیر کی تلوار ایک طرف, لیکن مقابلہ اتنا سخت تھا کہ کسی کے قابو میں ایک انگلی تک نہیں آ رہی تھی, ایک ہاتھ تک نہیں آ رہا تھا. طوعا نامی خاتون جو گھر میں بیٹھی ہے, اللہ ایسی مائیں سب کو عطا کرے, بیٹا باغیوں کی طرف سے لڑ رہا ہے, خاتون اندر سے پکار کر امام مسلم بن عقیل کی داد دے رہی ہے اور کہہ رہی مسلم اس طرح تلوار اٹھاؤ, اس طرح تلوار اٹھاؤ. اور وہ خاتون تو کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری تلوار کے نیچے میرا بیٹا آ جائے تو سر کے 2 ٹکڑے کر دو. یہ اہل بیت کی محبت ہے. مولا ان ماؤں کی چادروں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. اپنے بچوں کی تربیت کرو تو عشق رسول کی بنیاد پر کرو. میرے عزیزو امام مسلم بن عقیل لڑتے رہے, پیاسے رہے, یہاں تک کہ آپ کو تلوار کا ایک نوک کا حصہ ہونٹ پر لگ گیا جس کی وجہ سے ہونٹ کٹ گیا امام مسلم بن عقیل کا. اس کے بعد شدت کی پیاس آپ کو ستانے لگی. طوعا سے کہنے لگے خاتون بی بی جان مجھے پانی پلاؤ. وہ کھٹوری بھر کر پانی لائی. جیسے ہی آپ پانی پینا چاہتے خون اس میں گرتا تھا, آپ پانی پھینک دیتے, خون کا قطرہ جس میں گرا وہ ناپاک ہو جائے گا. دوسری کھٹوری لائی گئی, کٹے ہوئے ہونٹ کا خون کا قطرہ پھر سے پانی میں گرا, آپ نے پھینک دیا. تیسری بار لایا گیا, پانی میں پھر سے خون گر جاتا تھا. اب مجھے بتاؤ تو صحیح, ہونٹ کٹا ہے, بھلا پانی میں قطرہ نہ گرے گا تو پھر کہاں گرے گا؟ وہ تو قطرہ گرنا ہی تھا. پانی پھر بھی آپ پینا پسند نہیں کرتے. عزیزان گرامی, شریعت نے تو چھوٹ دی ہے. ایسا وقت آ جائے جب تمہارے نزا کا وقت ہو یا موت قریب لگنے لگے, تمہیں اگر ناپاک پانی ملتا ہے تو پی کر جان بچا لو. شریعت نے چھوٹ دی ہے, لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. چھوٹ اپنی جگہ پر, مصطفیٰ کی شریعت اپنی جگہ پر, تقویٰ اپنی جگہ پر. خون سے آلودہ پانی جس مسلم بن عقیل نے نہیں پیا موت کے قریب, میں آج نوجوانوں سے کہوں گا اگر تمہارے ہونٹ شراب سے لگتے ہیں, اگر تمہارے ہونٹ بیئر باروں کے چکر کاٹتے ہیں, اگر تمہارے ہونٹوں پر نشہ آتا ہے تو کل قیامت کے دن تمہیں بھی مسلم بن عقیل کا سامنا کرنا ہے اور جواب دینا ہے. اے نوجوانوں, دنیا کی یہ شراب تمہارے لیے نہیں ہے, مولا نے تمہارے لیے جنت کی شرابن طہورا بنایا ہے. وہ شراب ہے جس میں نشہ نہیں ہے, جس میں مدہوشی نہیں ہے, بلکہ اس شراب کی محبت کا عالم یہ ہے جتنی پیو گے اتنے مقامات بلند ہوتے چلے جائیں گے. اس شراب کے لیے دنیاوی شرابوں کو ٹھوکر مارو. مسلم بن عقیل کے ساتھ جب یہ معاملات ہونے لگے, اخیر میں ظالموں نے پینترا بدلا, داؤ چلا. جو آج بھی ان تمام حربوں کے طریقوں کو اپناتے ہیں ظالم اور باطل جماعتیں, کہا مسلم ہم تمہارے سے صلح کریں گے, جنگ نہیں کریں گے, صلح کریں گے. صلح میں بہت سارے بھید چھپے ہوتے ہیں. صلح کریں گے, بات یہ ہے کہ تم بھی تلوار رکھو گے, ہم بھی تلوار رکھیں گے.
बात इतनी है कि चलेंगे इब्ने जियाद के पास, हम तुम्हारी जान की अमान देते हैं, तुम्हें मारा नहीं जाएगा, कत्ल नहीं किया जाएगा, बात करना है तुम्हारे साथ। मुस्लिम बिन अकील से कहा गया इब्ने जियाद से तुम बातचीत कर लो, बातचीत में इत्तेफाक हो जाए, तुम्हें जहां जाना है चले जाओ। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने सुलह के इस रास्ते को पसंद फरमाया। उसके बाद फिर आपने तलवार छोड़ दी। ये 12 लोग दिखाने के लिए तलवार छोड़ते इमाम मुस्लिम बिन अकील जैसी उनके पास आए, सबों ने पकड़ा और अपनी गाड़ी में जो उस वक्त घोड़े की थी बिठाया और पीछे की तरफ हाथ और पैर बांधना शुरू किया। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा ये पहला धोखा है तुम्हारी तरफ से, यहां से तुमने गद्दारियां शुरू की। हाथ बांधा और सीधे गवर्नर हाउस पर ले आए। इमाम मुस्लिम बिन अकील जब गवर्नर हाउस पर आए, इब्ने जियाद ने देखते ही गालियां शुरू कर दी। नाउज़ बिल्लाह, अहले बैत को गालियां दी। इमाम मुस्लिम बिन अकील की तौहीन किया और कहा झूठों के बेटे झूठे यहां पर आ गए। नाउज़ बिल्लाह, उस वक्त मस्जिद में एक बूढ़े सहाबी नाबीना थे, उन्होंने उठ करके अलल ऐलान कहा मैं गवाही देता हूं ये जो रसूलुल्लाह के घर का शहजादा है ये सच्चा है और सच्ची माँ और सच्चे बाप का बेटा है, और ये भी गवाही देता हूं कि आज तख्त पर जो बैठा है उसकी माँ जानिया थी, उसका बाप जानी था और वो जिना की औलाद है। बड़े मजमे में ऐलान करना, इसी को मेरे आका ने फरमाया जालिमों के सामने हक बात का ऐलान करना सबसे अफजल जिहाद, सबसे अफजल जिहाद है। उस सहाबी का उसने उसी मस्जिद में कत्ल किया। डिक्टेटर लोगों को कभी अपनी बुराई पसंद नहीं, फौरन मार देते हैं। उसके बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील से मुकालमा हुआ, कई बातें हुई, लंबी बातें हुई। इमाम मुस्लिम बिन अकील को आखिर में उसने जुल्मन इतनी सख्त अजियतें दी कि जल्लाद के करीब लाया गया, हाथ उनके बांधे गए और उनके जिस्म पर कोड़े मारे गए। और उसके बाद इसी पर बस नहीं किया गया, सारे मजमे के सामने इमाम मुस्लिम बिन अकील के सर मुबारक को गर्दन से अलग कर दिया गया। अहले बैत की ये पहली शहादत है, दास्ताने करबला की ये पहली शहादत है इमाम मुस्लिम बिन अकील की। कूफा के दरो दीवार रो पड़े होंगे, लेकिन वो शकीउल कल्ब बदबख्तों के दिल पर कुछ न गुजरा। उसके बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील के धड़ को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया गया, जिस्म को चकनाचूर किया गया। इमाम मुस्लिम बिन अकील के सर को दिखाने के लिए गवर्नर हाउस के बाहर लटकाया गया। कूफा वाले डर जाएं, ये हैबत तारीखी, ये मॉब लिंचिंग इसी को तो कहते हैं। मारो, वीडियो बनाओ, फैलाओ ताकि हैबत तारी हो जाए, लोगों में दहशत तारी हो जाए। ये हकीकी दहशत गर्द हैं। ये काम तो कूफा वाले भी कर रहे थे। जिसके पास ताकत थी, जिसके पास तख्त था, जिसके पास हुकूमत थी, अहले हक को मारा और उनके सरों को लटका करके शाहराए आम पर नजारा करवाया लोगों के सामने कि लोग देखें और डर जाए, हमारा ऐसा अंजाम ना होने पाए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा है मेरे अजीजों, इन जालिमों को अगर लगता है कि किसी के टुकड़े करके ईमान छीन लेंगे तो ऐसा नहीं, मुनाफिक डरेंगे, ईमान वाले कभी नहीं डरेंगे। ईमान वालों के लिए ये चीजें खौफ नहीं तारी करती, इसलिए कि ईमान जिसके दिल में होगा वो अल्हम्दुलिल्लाह हर रात शहादत की तमन्ना करके सोता है। मौला तो अपनी राह में हमें शहादत अता फरमा। इमाम मुस्लिम बिन अकील के कत्ल के बाद कूफा में सन्नाटा तारी हो गया। वो खातून रात को आई तौआ नाम की, जिसको इमाम मुस्लिम बिन अकील जिसके घर में पनाह लिए थे, वो हिजाब में बुरखे में आई और गवर्नर हाउस के पास आकर खड़ी हो गई। कहा इब्ने जियाद कहाँ है? इब्ने जियाद नीचे आया तो खातून कहने लगी, सुना है मरजाना का बेटा, जानिया का बेटा और जानी का बेटा यहाँ पर हुकूमत करने के लिए आया है, और मैंने सुना कि झूठों का बादशाह यहाँ पर आया है और जुल्म की दास्तान लिखना चाहता है। इब्ने जियाद गुस्से में आया और पूछा कि खातून तुम हो कौन? खातून ने बगैर किसी खौफ के कहा, मैं वही खातून हूं जिसके घर से मुस्लिम बिन अकील को आज तुम लाए थे, मेरा नाम तौआ है। इतना सुनते ही उसने पूरा खंजर हजरत तौआ पर मारा और उस बूढ़ी खातून को रास्ते पर खड़े ही शहीद कर दिया।
یہ ظالموں کی جو داستانیں آپ سنتے ہیں، مجھے بتاؤ ان میں سے کون باقی رہا؟ ابن زیاد نے اتنے قتل کیے، لیکن آج بھی اس کا نام لیا جاتا ہے تو ہر مسلمان لعنت بھیجتا ہے۔ لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، تم کو مزدان نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ لیکن اس سے دردناک واقعہ جو امام مسلم بن عقیل کے بیٹوں کے ساتھ ہوا، ابن زیاد ان کے دونوں شہزادوں کی تلاش میں لگا دیا اور وہ دونوں شہزادوں کو پکڑ کر کے لا کر جیل میں بند کر دیا۔ جیل میں جو داروغہ تھا مشکور نام کا، وہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس سے ان دو چھوٹے بچوں کی قید تنہائی برداشت نہ ہوئی۔ رسول اللہ کے گھر کے یہ لاڈلے آج میری جیل میں ہیں۔ جلاد کو رحم آیا، داروغہ کو رحم آیا، اس نے رات کے وقت دونوں بچوں کو آزاد کیا اور اپنے بیٹے کو بلا کر کہا ان دونوں شہزادوں کو مدینے کے راستے جو قافلہ جا رہا اس میں چھوڑ دو، شاید میں نے زندگی میں کوئی کام نہ کیا ہو، کل اس کام کے عوض فاطمہ زہرا کو، حیدر کرار کو منہ تو دکھا سکوں گا، رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑا تو ہو سکوں گا۔ اپنے بیٹے کو بھیج دیا ان دونوں شہزادوں کے ساتھ۔ یہ دونوں شہزادے چل پڑے مدینے کا قافلہ ڈھونڈنے کے لیے قادسیہ کے راستے پر، لیکن جو قاضی مشکور کا داروغہ کا بیٹا تھا اس نے ان کو جو قافلے پر پہنچانا تھا دور سے دکھا کر چلا گیا۔ بچے چھوٹے سے تھے، عمر کم تھی، دوڑ نہ سکے، ٹھوکریں کھا کر گرنے لگے، کانٹے تلووں میں چبھنے لگے، وہ قافلے کی تیز رفتاری کو پکڑ نہ سکے، قافلہ بہت دور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور یہ کوفہ کی سرزمین پر ہی بھٹکتے رہ گئے۔ دوسرا دن آیا، جیل کی تنہائی میں جب بچوں کو نہ پایا تو مشکور کو طلب کیا گیا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہاں گئے بچے؟ اس نے کہا میں نے آزاد کر دیا، اب تو بھی چاہے تو میری روح کو آزاد کر سکتا ہے۔ یہ کیسی خوشی تھی، یہ کیسا اطمینان تھا۔ ابن زیاد کو اتنا غصہ آیا کہ مشکور کو اس نے قتل کیا، لیکن میں نے داستانوں میں پڑھا کہ وہ مشکور پہلا شخص تھا جس کی شہادت کے بعد، سر کٹنے کے بعد بھی چہرے مبارک پر سے ہنسی کے لب کھلے ہوئے تھے، مسکراہٹ میں دنیا سے گیا تھا، اس لیے کہ اپنے کام پر اطمینان جسے ہے دنیا سے جانے کا ڈر بھی اسے نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، وفاداری کرو، دنیا سے جاتے وقت تم بھی مسکراتے جاؤ۔ میرے آقا سے سچی وفا کرو، دیکھنا جنازے پر ہر کوئی تمہیں دیکھ کر کہے گا ایسے کھلے ہو تو میں نے دنیا میں بھی اس کے نہیں دیکھے تھے، زندگی میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ مسکراتے جانے کا ایک ہی راز ہے، آج وفا کرو، کل موت کا ڈر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں قبر میں جانے کے وقت ڈر اسے ہونا چاہیے جسے کوڑے کھانے کا خوف ہو، یہاں چوری چماری کر کے، لوٹ مار کر کے، گستاخیاں کر کے جا رہا ہو، ڈر تو ہوگا ہی کہ جہنم کے دروازے نہ کھلیں، لیکن سچی وفا میرے آقا سے کیا ہوگا تو اس شان سے جائے گا اب تو پائے ناز سے فرشتے کیوں اٹھوں۔ ہاں، قبر میں جا کر کے گر فرشتے مجھ کو قبر میں اٹھائیں تو پھر میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ہاں، نبی کے لیے جو جا رہا ہے مرا ہے وہ خوف سے نہیں جائے گا، غم سے نہیں جائے گا، وہ مشکور کا صدقہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وفا کیا ہو تو مسکراتے ہوئے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ بچے بھٹکتے رہے، لیکن صبح کے وقت ایک خاتون کا ان پر گزر ہوا، اس خاتون نے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے لیا، اپنے گھر لے گئی۔ اس کی ملکہ محب اہل بیت تھی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے محبت کرنے والی، اپنے گھر میں رکھی۔ لیکن اتفاق ایسا کہ اس خاتون کا جو شوہر تھا حارث نام کا، وہ ظالم تھا، بدبخت تھا، لالچی تھا، دن بھر ان شہزادوں کو ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے کہ عبید اللہ بن زیاد نے کہا تھا دونوں بچوں کو جو ڈھونڈ لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ سرخ اونٹوں کی لالچ دی گئی تھی، اس لالچ میں وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لیکن یہ شہزادے اسی کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ خاتون وفادار اہل بیت ہے اور شوہر نمرود اور فرعون کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ ایسے بہت سارے گھروں میں اتفاق ہوتا رہا ہے۔ اس خاتون نے بچوں کی بہت اچھی نگرانی کی، اچھا کھلایا، اچھا نہلایا، اچھے بستر پر سلایا۔ اب جب رات کو وہ شخص حارث آیا گھر پر،
रात को सोए हुए थे, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि दोनों शहजादे ख्वाब में देखते हैं। ख्वाब में देखा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के नबी को ख्वाब में इन बच्चों ने देखा। सहाबा भी हैं, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, सहाबा के अंजुमन है, मेरे आका खड़े हैं और हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील हुजूर के पास तशरीफ ला रहे हैं। जुब्बा खून में लथपथ है, मेरे आका अपने बाहों को फैलाए इमाम मुस्लिम बिन अकील का इस्तकबाल कर रहे हैं। आ जाओ मुस्लिम, हम तुम्हारे इंतजार में हैं। और हुजूर के हाथ में पानी की कटोरी है, मेरे आका इमाम मुस्लिम बिन अकील को पानी पिलाने के लिए खड़े हैं। ये बच्चे ख्वाब में देख रहे हैं, लेकिन साथ में मेरे आका ने इतना ही कहा, मुस्लिम अकेले आ गए, बच्चों को किसके हवाले करा है? इतना कहते इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा, आका मेरे पीछे पीछे आने वाले हैं, मेरे पीछे पीछे आने वाले। अपने बाप को ये बच्चे कई दिनों के बाद देखते हैं। सोच सकते हो, तस्वुर में ला सकते हो, जिस 8 साल 10 साल या 12 साल की उम्र के बच्चों के सामने उनके बाप का सर धड़ से अलग किया जाए और गवर्नर हाउस पर लटकाया जाए और हर घर का दरवाजा उनके लिए बंद कर दिया जाए। ये शाम गरीबा नहीं है तो और क्या है? ये गरीबान कूफा नहीं है तो और क्या है? ऐसी गरीबी, ऐसी अजनबियत कभी नहीं आई अहले बैत पर। इन शहजादों को दुख हुआ, अपने बाप को ख्वाब में देखकर उठ गए, दोनों उठ गए। दोनों ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो? दोनों ने हूबहू एक ही तरह का ख्वाब देखा था। ख्वाब बताए, वो लिपट कर रोने लगे। इनके रोने की आवाजें जब बुलंद हुई तो उस हारिस नामी बदबख्त के कानों में आई। उठकर पूछा, हमारी तो कोई औलाद नहीं, ये बच्चे क्यों रो रहे, कौन है, कहां के हैं? खातून ने कहा, सो जाओ, बगल के पड़ोस के होंगे। लेकिन उसे शक हुआ, वो उठकर आवाजों की तरफ आया तो अपने ही घर के एक कमरे के अंदर बिस्तर पर 2 बच्चों को लिपट कर रोते हुए देखा। वो अंदर आया और उनके बालों को पकड़ करके उठाया और कहा, तुम कौन हो? दोनों बच्चे कभी आज तक झूठ न बोले थे। कहा, हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। जैसे ही दोनों ने ये कहा, उस जालिम ने दोनों के रुखसारों पर तमाचे मारना शुरू किया, दोनों के गालों पर तमाचे लगाना शुरू किया और कहा, तुम मेरे घर में पनाह लिए हो, दिन भर मैं तुम्हारी तलाश में सरगर्दा था, ठोकरें खा रहा था, तुम मेरे घर पर छुपे हुए हो। आओ अब मैं तुम्हारा काम तमाम करता हूं और फिर मैं इनाम लेने के लिए इब्ने जियाद के पास दारुल इमारत में जाता हूं। बच्चों ने अब जाकर महसूस किया कि ये जालिम है, ये बदबख्त है। पहले तो उन्होंने ये समझा था कि अहले बैत का चाहने वाला घराना है, लेकिन अब उन्हें अंदाजा हुआ वो बीबी, वो खातून जो बच्चों को लाई थी, वो लिपट गई, अपने शोहर के कदमों में गिर गई। कहा, मेरे शरीक हया, मेरे सरदार, मैं अपनी जान लुटा दूंगी, इन बच्चों को माफ कर दे, छोड़ दे, इनका क्या कसूर है? आज तू अपने घर में इनको रखेगा, कल जहरा से तुझे जन्नत मिलेगी, इनके बाबा हसन और हुसैन से तुझे जन्नत मिलेगी, रसूलुल्लाह के सामने तू सुरखरू होगा। लेकिन जिसके दिल पर दुनिया की लालच घर कर जाती है, उसे दीन की कोई नसीहत काम भी नहीं करती है। वो अपनी बीवी को धक्के मारता हुआ, लात मारता हुआ अलग कर गया, यहां तक कि वो फिर लिपट गई, बच्चों के दरमियान आ जाती थी। इस बात पर जालिम शोहर ने उस खातून को इतना मारा था मुक्कों से कि उसकी नाक फट गई थी, चेहरा खून से जर्द हो गया, लाल हो गया। मेरे अजीजों, खातून जब बेबस हो गए, इन दोनों बच्चों को वो खींचता हुआ बालों से दरियाए फुरात तक ले गया, अपनी चमकती हुई तलवार लेकर के। इन बच्चों का काम तमाम करने का इरादा था। छोटे से बच्चे थे, नन्हे से बच्चे थे। हमारे यहां जिसके जीने में ईमान है, इतना तो हम मानते हैं, हम जानवरों को भी या जानवरों के बच्चों के सिलसिले में भी रहम करना इस्लाम ने हमें सिखाया है। लेकिन ये अहले बैत अतहार की खानदान के रसूलुल्लाह के शहजादों में से थे। रहम अगर नहीं आया तो कौन सी चीज ने पर्दा डाला था? ये दुनिया की हवस थी, ये दुनिया की लालच थी, ये दुनिया के तख्त और ताज की हवस हिर्स थी। इसलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, दौलत हजारों को अंधा कर देती है, माँ की तस्वीर धुंधला कर देती है, बाप की तस्वीर धुंधला कर देती है। इन पैसों के चक्करों में हमने देखा है बाप बेटे का कत्ल
कत्ल करता है, बेटा बाप का कत्ल कर देता है। मां के सर पर तलवार रखने वाले जवानों को भी देखा, फकत दुनिया के लिए, फकत दुनिया के लिए। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया था, ये दुनिया ही वही है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भागी है। उस हारिस बदबख्त को भी जिसने बदबख्त बनाया था, वो दुनिया की हवस थी, दरियाए फुरात के पास ले गया, दोनों बच्चे सहम गए, छोटा और बड़ा, बड़े का नाम मोहम्मद, छोटे का नाम इब्राहिम, दोनों आपस में बहुत करीबी दोस्त भी थे, सगे भाई भी थे, एक साथ पले, एक साथ खेले, बाप की शफकत में हमेशा रहे। आज जुदाई का वक्त था तो दोनों लिपट कर रोने लगे। दरियाए फुरात करीब है, हम उन बच्चों की कब्रों पर गए हैं, जब भी इराक में जाते हैं, जाते ही आंखें बह पड़ती हैं उस मंजर को। आज अगरचे उनकी कब्रों पर खुशनुमा गुंबद है, लेकिन वो मंजर जब याद आता है, वो वहां की रेतीली मैदान, वहां का रेतीला मैदान याद आता है तो आंखें डबडबा जाती हैं। उस हारिस ने तलवार लहराई तो बड़े शहजादे ने कहा कि पहले मैं बड़ा हूं, मेरा कत्ल कर दो, इसलिए कि मैं अपने छोटे भाई का कत्ल देख नहीं सकता। छोटे ने कहा नहीं हारिस, ऐसा नहीं करना हरगिज़, ये गलत कह रहे हैं, छोटे से शुरू करो, बड़े को बाद में, इसलिए कि मेरे सामने मैं अपने भाई का कत्ल नहीं देख सकता। यह मोहब्बत और उल्फत अहले बैत के घराने में पैदा होती है, भाइयों की बचपन में मोहब्बत। उस जालिम ने दोनों शहजादों को तकरार करते देखा तो कहा न तू पहले, मैं दोनों की ख्वाहिश पूरी करता हूं। ये कहकर जोरदार तलवार चलाई, एक साथ दोनों गर्दनों को अलग कर दिया। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, दरमियाने अहले बैत रसूलुल्लाह के शहजादों को इस तरह से खून आलूद कर दिया गया, दोनों सर रेत में आकर गिर पड़े, जिस्म अलग सर अलग। लेकिन कुरान फिर भी कहता है ला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। मैंने तकरीर इसी आयत से शुरू की थी, इसी पर खत्म करता हूं। ऐ लोगों, अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें उसका शऊर नहीं। शहीद मरते नहीं है मेरे अजीजों, वो हमेशा के लिए जिंदा है। ये शहादत इमाम मुस्लिम बिन अकील और फरजंदान इमाम मुस्लिम की शहादत मैंने यहां तक बयान किया। कल की रात अगर जिंदगी बाकी रही, मौला हुसैन की दास्तान करबला जो हमारे रोंगटे खड़ी कर देती है, हमारे ईमान में जिला बख्शती है, हमारी आंखों में फिर से एक जीने का शऊर देती है और इस्लाम की हक्कानियत को बुलंद करती है। ये दास्तान करबला की रोने धोने के लिए, मातम और नौहा करने के लिए नहीं है, बल्कि हम अपने बच्चों को इसलिए सुनाते हैं कि हमारे बच्चे जवान हो जाएं, हमारे बूढ़े जवान हो जाएं, मौला हुसैन को सुनने के बाद फिर हमारे अंदर ताजगी पैदा हो जाए और एक ईमानी जज्बा पैदा हो जाए। इंशाअल्लाह कल वक्त बाकी रहा, जिंदगी सलामत रही तो मौला हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करेंगे। इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।